مدنی چینل کے ناظرین، یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، کسی صورت سے اس سے نہ چھوڑا جائے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی شرعی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بہرحال کوئی عذر ہو تو، ورنہ رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے باقرینہ، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ مکمل ہوئے۔ اب خلاصہ اس کا عرض کیا جاتا ہے، مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہیں انہیں عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے، کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ عمران صاحبہ نے کراچی سے، اور وہ یہ پوچھتی ہیں 9 ذی الحجہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے یا پاکستان کی 9 تاریخ کے حساب سے رکھیں گے؟ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہم پاکستان کے حساب سے رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے وقت جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے۔ یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے ظرف۔ اس کو میں ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ ظہر کا وقت جب ہمارے ہاں داخل ہوگا تو ظہر کا حکم متوجہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں جب صبح صادق ہوگی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ صبح صادق کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے قربانی کا بھی ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی وہ تو 10 ذی الحجہ کو کی تھی نا، اب سعودی عرب میں 10 ذی الحجہ ایک دن پہلے ہو رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک دن پہلے قربانی کریں گے۔ تو جو جتنی بھی عبادات ہیں نا ان میں وقت اس عبادت کے لیے ظرف ہوتا ہے۔ تو یوم عرفہ کا جو دن ہے اس دن جو وقوف عرفہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ 9 تاریخ ہوتی ہے۔ اگر 9 تاریخ نہ ہوتی تو وقوف عرفہ بھی نہ ہوتا۔ تو عرفہ کا روزہ وہ بھی عرفہ کے دن ہوگا، تو جس دن ہمارا عرفہ کا دن ہوگا، یعنی میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں عرفہ نہیں ہے، وقوف عرفہ نہیں ہے، سعودیہ میں وقوف عرفہ جس دن ہے تو اس دن عرفہ کا روزہ بھی ہوگا۔ تو بھئی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی یعنی سعودیہ میں وقوف عرفہ کی وجہ سے روزہ نہیں ہو رہا، بلکہ 9 ذی الحجہ کی وجہ سے وقوف عرفہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی 9 ذی الحجہ کی وجہ سے روزہ ہوگا، نہ کہ عرفہ کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ عرفہ خود کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دن ہے نا، وقت، یہ ظرف ہے، تو اس میں جو عبادت کی جائے گی اس وقت کو ملحوظ رکھ کے کی جائے گی، اس لیے ہم اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تکبیرات کے علاوہ ان ایام میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ان ایام میں ہمیں روزے رکھنا ہے۔ کون سے؟ عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بات چل رہی ہے وہ ہماری، اس میں کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کے علاوہ روزے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذی الحجہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا۔ تو 9 ذی الحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک جو ہے ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذی الحجہ مطلب 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور ایک روایت میں ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ،
اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے اور 10 محرم کا روزہ اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے. تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے, پہلے 9 روزے, تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے. عاشورے کا روزہ, عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے, اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور فجر کی 2 سنتیں. 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے. اس میں بھی کیا آ گیا, 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. تو عشرہ ذوالحجہ میں روزہ بھی رکھیے, تکبیرات روزہ 9 روزے رکھ سکتے ہیں. 9 نہ بھی ہو پائے تو کم از کم 1 تو ضرور رکھیے, عرفے کے دن کا روزہ. ٹھیک ہے, یہ اس میں نمبر ہے 622044 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ سابقہ اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا. یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, ایک گزرے ہوئے اور ایک آنے والے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یوم عرفہ کا روزہ. اور ظاہر ہے کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ مشہور ترین آیت ہے, سورہ ہود کی آیت نمبر 114, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے اوقات میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین, اس میں ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نیکیوں سے صرف صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں. جھوٹ, چغلی, گالی, زنا, شراب نوشی, ماں باپ کی نافرمانی, قتل. آلموسٹ آپ مشکات ہی میں پہلی جلد میں آپ کو گناہ کبیرہ کے بیان میں تقریباً 20-22 کے قریب کبیرہ گناہوں کا بیان مل جائے گا. مسئلہ نمبر 18 میرا ریکارڈڈ موجود ہے, اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا جی, وہ صرف توبہ سے, اور ایسی توبہ جس کے بعد آپ اصلاح کر لیں, اس سے معاف ہوتے ہیں. زبانی کلامی آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں, جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنے مرضی آپ تسبیحات کر لیں, کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک سچی توبہ کر کے آئندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کر لی جائے. اور اس کی سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 550 سے 552 تک 3 طرق ہیں. مشکات میں بھی موجود ہے 564 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے. اب یہ نہیں کوئی ایک جمعہ پڑھے پھر اگلا پڑھ لے, بیچ کی ساری نمازیں معاف, نہیں. نماز چھوڑنا خود گناہ کبیرہ ہے, حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کبیرہ گناہ کر لیا. اب ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا, نہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو نیکیاں صرف چھوٹے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتی ہیں, اور وہ نمازوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. باقی فکر آخرت کے حوالے سے میں اپنے 2 لیکچرز آپ کو ریکمینڈ کروں گا. مسئلہ نمبر 146 ہے موت سے پہلے توبہ کی ضرورت اور قیامت کے دن کا ہولناک منظر, اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 196. یہ 146, وہ 196, کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ اس لیکچر کا عنوان ہے. یہ آپ سن لیں انشاءاللہ تعالی. امید ہے فکر آخرت کے حوالے سے بینیفیشری ہوں گے. یہ میرے بھائیوں,
یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یوم عرفہ جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اس کا روزہ، تو اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں اس سے معاف ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب رہا مسئلہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ، یہ سعودیہ کے مطابق روزہ رکھا جائے گا یا دوسرے ملکوں کے مطابق؟ اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں آپ. میں نے 3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 1، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1988، مسلم میں 2632 اور انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں 2042، یہ بھی مشکات میں موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو یوم عرفہ کے روزے میں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا، تو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود رکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ تو حج کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے وہ اعلانیہ نوش فرما لیا، جس سے سب کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. لہٰذا بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے، جو ہم جیسے غریب لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے ہی ان کے لیے. ان سے تو آپ فیسلٹی نہ چھینیں. حاجیوں کے اوپر تو روزہ ہی نہیں ہے، کیونکہ خلاف سنت ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ حج کے دوران نہیں رکھا. علمی پوائنٹ نمبر 2، چونکہ یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، اور غیر حاجی سے مراد صرف سعودیہ کے رہنے والے لوگ تو نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں. دنیا کے 7 بر اعظموں میں رہنے والے کم و بیش 1.5 ارب کے قریب 1.5 بلین مسلمز کے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھ کر 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنوا سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹی ان سے نہ چھینی جائے. جسٹ لائک شب قدر، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اس میں تو کبھی کسی نے نہیں سوال کیا کہ جی چونکہ قرآن پاک تو سعودیہ میں نازل ہوا تھا تو سعودیہ کی طاق راتیں دیکھنی چاہیے. یہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوا. سب لوگ یہی کہتے ہیں جی اپنے اپنے ملک میں طاق راتیں دیکھیں. آپ کے لیے وہ شب قدر بنے گی، ان کے لیے وہ بنے گی. تو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، اگرچہ یوم عرفہ کا دن تو اسپیسیفکلی میدان عرفات کے لیے ہے، لیکن وہ 9 ذی الحجہ کا دن باقی پوری امت کے لیے تو ان کے چاند کے مطابق ہی ہوگا. مون سائٹنگ کے اوپر میرا ایک علیحدہ سے کلپ بھی آپ وہ دیکھ لیں. میں آج اس طرف نہیں جا رہا. مون سائٹنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اس حوالے سے اور چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ کہنا کہ جی چونکہ اس کا نام یوم عرفہ ہے، یہ تو عرفات میں جب حاجی ہوں گے وہ والا دن بنے گا، تو پھر اس کے اوپر میرا الزامی جواب، پھکی والا جواب، اینٹی وینم یہ ہے کہ پھر شب قدر بھی وہیں ہونی چاہیے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے. انڈیا پاکستان میں تو قرآن کو نہیں نازل ہوا. تو ایک فیسلٹی تھی اللہ تعالیٰ نے دی. علمی پوائنٹ نمبر 3، اگر کوئی بندہ کتاب و سنت کے دلائل پہ بات نہ مان رہا ہو، پھر اس کو کیا دینا چاہیے؟ پھکی. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم. علمی کتابیں.